السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دیندار کو کامیاب بنانے کا اللہ کا وعدہ ہے اور بے دین کو ناکام کرنے کا اللہ کا وعدہ ہے. تو بھی دھمکی ہے اللہ کی کہ بے دین ہی ہمیشہ ناکام رہے گا، چاہے اس کے پاس مال بہت ہو، بلڈنگیں بہت ہو، لیکن دین نہیں ہے وہ اجڑ جائے گا. دیندار ہے اور مال نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ اسے کامیاب کرے گا، دنیا میں بھی کامیاب، مرنے کے بعد بھی کامیاب. قرآن میں اللہ تعالی بار بار فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. بستی والے ایمان لے آئے، تقوی اختیار کر لیا، ہم ان پر برکتوں کے دروازے کھولیں گے. یہ وعدہ ہے اللہ کا، برکتوں کے دروازے کھولیں گے، یعنی جان میں برکت، مال میں برکت، وقت میں برکت، علم میں برکت. اللہ اتنی دیں گے کہ وہ آدمی کہے گا کہ اللہ کہاں سے آ رہا ہے میرے پاس. ایمان اور تقوی کی بنیاد پر. اور اگر ایمان اور تقوی نہیں ہے تو اللہ کی دھمکی بھی ہے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. میرے بندے اور بندیاں میری باتوں کو بھول جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، قرآن شریف کی تلاوت نہیں کرتے، احکامات کو پورا نہیں کرتے،
من چاہی زندگی گزارتے ہیں، جی چاہے زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ناراض ہو کر ان کو دیتے ہیں، اللہ کا حکم توڑ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر اگر کسی کے قدموں پر دنیا آتی ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکا ہے۔ اللہ کا حکم توڑ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر بہت مال آ رہا ہے تو اس وقت لوگ اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکا ہے، کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا۔ یہ دو قانون یاد رکھنا۔ ہمارا ایک سفر ہوا تھا آسٹریلیا کا، تو آسٹریلیا میں عرب بھی بہت ہیں اور وہاں ہندوستانی پاکستانی بھی بہت ہیں، اور فلسطین کے بہت لوگ ہیں وہاں، فلسطین، مصر اور اسی طریقے سے سوڈان، وہ جو اور افغانستان، یہ وہاں کے بہت لوگ وہاں ہیں۔ تو وہاں عربوں میں ہمارا بیان ہوتا تھا، میلبورن میں، سڈنی میں، پرتھ میں، برسبن میں، ہونولولو جو اس سے پہلے جتنے ہونولولو تو امریکہ کا جزیرہ ہے، ہونولولو نام ہے اس کا، وہاں کے قصے تو الگ ہیں، لیکن یہاں یہ پورے آسٹریلیا میں سفر ہوا تو سب سے بڑا مجمع تھا سڈنی میں، بیان ہوا عربوں میں بیان کے بعد ساتھیوں نے کہا کہ کچھ ہندوستان کی فیملیاں بھی ہیں، میں کل تو سمجھا رہا ہوں یہ بات، یہ قصہ کہے پر کہہ رہا ہوں، اللہ کا حکم توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر اگر مال آتا ہے تو یہ عذاب ہے، یہ کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ پکڑے گا، اللہ خوش نہیں ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا حکم توڑ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ رہا، پھر مال تو اللہ مجھے بہت دیتا ہے، دھوکہ یہاں کھاتا ہے۔ مال کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے، مال کا نہ ملنا یہ ناکامی کی نشانی نہیں ہے، ہر حال میں اللہ کا حکم کا پورا ہونا یہ کامیابی کی نشانی ہے، اور اللہ کا حکم کا ٹوٹنا یہ ناکامی کی نشانی ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ تو وہاں عرب ساتھیوں نے کہا کہ بھئی آپ کے ہندوستان کی کچھ فیملیاں ہیں، وہ بھی چاہتی ہیں کہ تھوڑا اردو میں ان لوگوں کے سامنے مغرب بعد جو بیان ہوا عربی میں اس کا خلاصہ ہو جائے۔ نیچے یہ بھی لگا دیجیے، ٹھیک ہے، ایسے تو اشارات بیان ہوا ان لوگوں میں، گجراتی لوگ تھے، میمن تھے، کچھی تھے، آپ کے بنگلور کے بھی تھے، سب جگہ بنگلور والے نے سارے دنیا پہ قبضہ کر رکھا ہے۔ ایپل کمپنی میں سب سے زیادہ بنگلور کے لڑکے میں نے دیکھے، میں نے صاحب ایپل کمپنی میں ہمارا بیان ہوا تو میں نے صاحب نوجوانوں کو جمع کیا، بھائی تم کون سے گاؤں کے، کہاں کے ہو، بنگلور، حیدرآباد، کسی نے کہا گلبرگہ، کسی نے کہا ہبلی، تو پاکستان کے فیصل آباد، لاہور، اسلام آباد جا کے تھے۔ کچھ بہت کم لڑکے وہ تھے جو عربوں کے ہوں گے، زیادہ تر یہاں کے تھے۔ میں نے کہا بنگلور والے کون ہیں، بہت ہاتھ کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا آپ لوگوں نے جو ہے پورا یہ ایپل کمپنی کو خرید لیا ہے۔ پھر میں نے ان کو نصیحت کی کہ اللہ کے بندو، تم اتنی اچھی کار لے کر استقبال میں آئے ہو، انہوں نے کار بنائی بغیر ڈرائیور کی، سمجھ گئے نا، بغیر ڈرائیور کی، مطلب انہوں نے 1000 کلومیٹر سے چلتی ہے، اور آپ نے اس کار میں اوپننگ کرنی ہے اس کار کی، اور کیا؟ تو میں نے کہا یار مجھ پر ٹرائی کرتے ہو میں نے بولا نہیں، یہ تو ٹرائی ہو چکی ہے، یہ سڑکوں پر آ گئی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ بیٹھو۔ تو میں نے کہا ڈرائیور کہاں ہے؟ بولے بغیر ڈرائیور کی چلتی ہے۔ میں نے کہا نہیں بیٹھا ہوں، انجی کار سے کہہ کے بیٹھے۔ تو میں نے ان کو نصیحت کی، آپ لوگ جو ہے نا موبائل بناتے ہو، پھر چپ رکھتے ہو، پھر جی بی ہوتے، جی بی 4 GB 5 GB 8 GB۔ میں نے کہا کہ اپنے دماغ میں بھی 1 GB رکھو دین کے لیے 10 کروڑ گنا جی بی، 10 کروڑ گنا، کہ میرے دین کے لیے میں 1 GB اپنے دماغ میں رکھ رہا ہوں، اور اس سے میں اپنا دین پھیلاؤں گا دنیا۔
تو انہوں نے ارادہ نہیں کیا. اور الحمدللہ اب تک ان کے میسج بھی آتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ بنگلور میں ہوں گے بھی, بیان بھی سنتے ہوں گے وہ لوگ, ہو سکتا ہے اس مجھے بھی ہو جو وہاں ملے تھے ہم کو. تو اس میں ایک بات کو ہم سمجھانا چاہتا ہوں. عام طور سے آدمی دھوکہ کھاتا ہے, اس میں مال ملنے پر دھوکہ کھاتا ہے, فلیٹ بن گیا اس میں دھوکہ کھاتا ہے. دھوکہ مت کھاؤ, یہ اللہ کا حکم پورا کر کے ملا ہے, یہ اللہ کا حکم توڑ کے ملا ہے, یہ سمجھانا ہے مجھے. اللہ کا حکم پورا کر کے ملا ہے تو کامیاب, اور اگر اللہ کا حکم توڑ کے ملا ہے تو ناکام. ایسا بات بیان ہوا آسٹریلیا میں, سڈنی میں, کئی لوگ بیٹھے تھے تو میں نے یہی مضمون کہا. تو ایک بڑے میاں میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب میں کبھی نماز نہیں پڑھتا, میرے بچے نماز نہیں پڑھتے, کوئی اللہ کا حکم ہم پورا نہیں کرتے, لیکن مولوی صاحب آپ آؤ گے میری فیکٹری میں, اتنے پیسے پوری آسٹریلیا نہیں پورے دنیا کے اندر میرا سامان سپلائی ہوتا ہے, اور آج میں مسجد میں آیا ہوں, آپ کا نام سن کے آیا ہوں. آپ کا آئے ہیں کہ ابا, آپ کے ابا کا نام سنا تھا, آپ کا نام سنا تھا, ہم نے سنا چلو جی مولانا سے ملاقات بھی ہو جائے گی. اور مجھے میری بیوی نے دھکے مار مار کے بھیجا ہے کہ جاؤ سنو. آج مجھے بیوی کی بات تو ماننی پڑتی ہے نا بھائی. ارے میں بنگلور والوں صحیح کہتا ہوں, نہیں کہتا, ماننی پڑتی ہے, کیا کرے گا کہ ماننے. مجھے دھکے مار مار کے بھیجا. پہلے میں تو مسجد میں آیا, آج میں سجدہ کیا ہے زندگی کا پہلا سجدہ, نہ جمعہ نہیں, بس پیسہ $100 ہے آسٹریلیا کے. تو جب اتنا پیسہ آتا ہے اور آپ کہتے ہو مجھے بے دین ہوتا ہے, اللہ اسے ناکام کرتا ہے, مجھے کہاں ناکام کیا اللہ نے, جو کتنا پیسہ مل رہا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ کتنا بات سمجھنی ہے یا ٹائم پاس کرنا ہے. اگر بات سمجھنی ہے تو میں آپ کو سمجھاؤں, اور اگر ٹائم پاس کرنا ہے تو ٹائم پاس کرنے کا تو وقت ہوتا ہے نہیں کسی کے پاس. تو میں نے بولا مجھے سمجھنی ہے بات. میں نے کہا کہ آپ کو آسٹریلیا میں چوہے ہوتے ہی نہیں ہوتے؟ میں بڑے بڑے چوہے ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ چوہے آپ کے گھر میں آ کر روٹی خراب کر دے, آپ کے گھر میں آ کر مسکا خراب کر دے, آپ کا فرنیچر خراب کر دے, پریشان کریں آپ کو, تو آپ کیا کرتے ہو؟ یہ کا پنجرا لاتے ہیں, اس میں گھی والی روٹی لٹکاتے ہیں تاکہ چوہے کو پکڑا جائے. تو میں نے کہا آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ بولے نہیں ابھی نہیں سمجھا. میں نے کہا آپ کے گھر میں پوپٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہاں ہوتا ہے, طوطا, ہم لوگ طوطا کہتے ہیں, عربی میں بغبغا کہتے ہیں اسے. بھی تمہارے یہاں طوطا ہوتا ہے؟ اچھا تو طوطے کو بھی, طوطے کے لیے پنجرا لاتے ہو نہیں لاتے؟ ہاں لاتے ہیں. گھی والی روٹی اس کے بھی لٹکاتے ہوتے ہیں؟ ہاں. میں نے کہا دیکھو طوطے کے لیے بھی آپ گھی والی روٹی لٹکاتے ہیں, پنجرا لاتے ہیں, اور چوہے کے لیے بھی گھی والی روٹی لٹکاتے ہیں اور اس میں پنجرا لاتے ہیں. دونوں کے لیے لاتے ہو, لیکن دونوں کا طریقہ الگ الگ ہے. وہ بہت سب سمجھدار آدمی تھے, مطلب سمجھ گئے ہو, سمجھ گیا. میں نے کہا کیا سمجھے؟ یوں کہا کہ مجھے جو ہے چوہے والی مل رہی ہے. طوطے کو جو روزی دی جاتی ہے خوش ہو کے دی جاتی ہے, اور چوہے کو جو دی جاتی ہے پکڑنے کے لیے دی جاتی ہے. دونوں کو دی جاتی ہے, پھر طوطے کو بھی دی جاتی ہے اور بے روز چوہے کو بھی دی جاتی ہے, لیکن ایک کو پکڑنے کے لیے اور ایک کے ساتھ دل بہلانے کے لیے. بس مولانا میں سمجھ گیا چوہے والی کھا رہا ہوں, تو میں نے کہا یہ چوہے والی جو کھا رہے ہو اسے کینسل کرو اور طوطے والی کھانی شروع کرو. یہی ہماری دعوت ہے. مولانا سمجھی گئے, ڈرا نہیں تھا, سمجھی گئے کہ مجھے چوہے والی مل رہی. وہ کہتے تھے مولانا طوطے والی کھاؤں گا. میں نے کہا طوطے والی کھانے کے اندر پھر قربانی دینی پڑے گی. انہوں نے کہا, اس نے کہا چچا نے کہا ہمارے گجرات کے تھے, یہ کاٹھیا واڑ کے, یہ دھورا جی اور یہ اپلے کا یہ سخت مخالف لوگ وہاں کے علاقے کے تھے, بڑے رئیس تھے وہ. انہوں نے کہا مولانا اب میں طوطے والی کھاؤں گا, لیکن میں نے کہا قربانی دینی پڑے گی آپ کو. تو کیا قربانی دینی پڑے گی؟ میں نے کہا اتنے سالوں کی زکات دینی پڑے گی. دوں گا. وہ ایمان.
یہ اندر کا ایمان ہے، یہ کہلوا رہا ہے میں دوں گا مولوی صاحب، میں اپنے آخرت کیوں خراب کروں؟ میرے بچوں کے وجہ سے میں آخرت کیوں خراب کروں؟ میں نے کہا چچا آپ کو مرنا ہے اور آپ کے ساتھ یہ آپ کی فیکٹری نہیں جائے گی، آپ کے ڈالر بھی نہیں جائیں گے، اور میں نے کہا آپ کی عمر تو اتنی تھوڑی ہے، آپ کے مکان کی عمر آپ کی عمر سے زیادہ ہے۔ انسان کا جو مکان ہوتا ہے اس کی عمر انسان کے مقابلے میں مکان کی عمر زیادہ ہوتی ہے، انسان کی عمر کم ہوتی ہے۔ 60 سال 70 سال میں انسان جم رہتا ہے، مکان 100 سال 200 سال 300 سال تک بھی مکان رہتا ہے، اور اب چلے جاؤ گے آپ کا سارا بنگلہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے تحقیق کی تقریباً 30 سال کی زکات ملنی چاہیے، 30 سال کی۔ اور یہ ہمارے جو ہاسوٹ کا مدرسہ اور یہ جو اکثر کوہ کا مدرسہ، دوسرے میں ڈازیل کے مدرسے، ان سب مدرسوں میں انہوں نے جی بھر کر پیسے دیے، اور اب پتہ نہیں وہ زندہ ہے کہ نہیں، اس میں تعلقات ختم ہو گئے، تو اللہ کا نظام چلتا ہے۔ پھر جو ہم ملاقات وغیرہ کرتے نہیں، ایک جگہ گئے دوسری جگہ گئے، اب آج آپ کے پاس آئے ہیں، کل ہم دوسری جگہ ہوں گے، ہم بھول جائیں گے کہاں گئے تھے، پھر یا پرسوں دوسری جگہ جائیں گے، ہم بھول جائیں گے کہاں جائیں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس لیے آپ حضرات کو طوطے والی کھانی ہے کہ چوہے والی کھانی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے چپ کے کہو اے اللہ پاک طوطے والی دے، اے اللہ پاک طوطے والی دے، لیکن طوطے کی والی روزی کم ہوتی ہے اور چوہے والے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حلال مال کم ہوتا ہے، حرام مال بہت ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جس کے پاس مال بہت ہو سمجھ لو کہ اس میں حرام گھسا ہوا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اسی لیے عبد الرحمن بن عوف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، بہت مالدار تھے عبد الرحمن بن عوف، بہت رہی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کروائی سعد بن ربیع کے ساتھ، ان کا ایک نام آیا عبد الرحمن بن عوف کا، تو سعد بن ربیع نے کہا کہ دیکھو عبد الرحمن، میری 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی پسند کر لے، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، وہ عزت گزار لے گی تو اس کے ساتھ نکاح کر لے، میری زمین بہت ہے، آدھی تیری آدھی میری۔ حضور نے کہا تھا مہاجرین کو دو، مواخات کہتے ہیں بھائی چارگی۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا تیری بیوی تجھے مبارک، تیری زمین تجھے مبارک، دلنی علی السوق، مجھے تو بازار کا راستہ بتا دے، بس تیرا کام اتنا ہے، مارکیٹ بتا، مارکیٹ ہول سیل کے مارکیٹ کہاں ہے وہ بتا، بس میں دھندا کر لوں گا۔ وہ تو دکان دکھا دی یار، بولے کہ یہ دکان نہیں چاہیے مجھے، وہ یہودی والی مارکیٹ چاہیے۔ یہودی تو دھندے بہت کرتے تھے مدینہ میں، ایک کھجور کا ایک پنیر کا۔ پنیر آج تک مدینہ منورہ کا پنیر معروف ہے، اور آج تک مدینہ منورہ کی کھجور معروف ہے، الگ الگ قسم کی کھجور ہیں، حالانکہ کھجوریں ساری دنیا ہی بنتی ہیں، ساری دنیا میں اگتی ہیں، لیکن جو مدینہ منورہ کی کھجوروں کی مزہ ہے وہ کسی جگہ کی نہیں۔ عرب لوگ ہمیں جو جھولے کو جھولے بھر کے دیتے۔ ایک مرتبہ ہمارا کسی عرب نے اتنی ساری کھجوریں مجھے بمبئی بھیجی، اور اتنا سارا وہ زیتون کا تیل، یاد ہوگا آپ کو، یہ میرے کتنا کو معلوم ہے، اتنا سارا بھیجا تو میں نے اس کو کہا ارے یار وہ اس نے قربانی نے بھیجا ہے، وہ اتنا سارا اس نے بھیجا ہے، اتنا میں کیا کروں گا، میری 100 نسلیں بھی استعمال کری بھی تو ختم نہیں ہوتا، اتنا سارا اس نے بھیج دیا۔ وہ پھر میں نے اس کو کہا کہ ایک کام کر بھائی، تو چھوٹے چھوٹے تھیلیاں بنا اور شاید وہ تیل بھی ڈبی کے اندر بھروایا، ہمیں کا بمبئی والوں کو تقسیم کر، جو آگے اس کو دیتا جائے۔ اب تک وہ تیل کا اب تک موجود ہے زیتون کا۔ اس نے کہا میں نے آپ کے لیے فلسطین سے منگوایا، ارے یار 1 کلو بہت ہو گیا، 2 کلو بہت ہو گیا۔ تو وہاں والوں سے کھجور اور پنیر یہ یہود نصارہ کرتے تھے کاروبار۔ عبد الرحمن بن عوف کو کہہ دیا کہ دیکھو وہ پنیر کا ہول سیلر ہے، یہ کھجور کا ہے، آپ جاؤ۔ عبد الرحمن بن عوف نے سب سے پہلے پنیر کا کاروبار کیا، حلال طریقے پنیر، صبح لائے شام تک بک گیا، دوسرے دن صبح لائے شام تک بک گیا، چلتے رہے، اللہ نے اتنا مان دیا کہ مدینہ منورہ میں ان سے بڑا مالدار کوئی نہیں تھا، اور حلال، حرام نہیں۔ میرا جملہ یاد رکھنا
کبھی کبھی اللہ تعالیٰ حلال مال بھی بہت دیتا ہے، لیکن اب جو ہے یہ دور ہمارا جو چل رہا ہے، یہ فضائیں ہماری جو ہے یہ زہریلی فضائیں، اس زہریلی فضاؤں کے اندر کہیں نہ کہیں سود آ جاتا ہے، کہیں رشوت آ جاتی ہے، کہیں دھوکہ آ جاتا ہے، کہیں غبن آ جاتا ہے، وہ مال جو ہے حرام اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف بہت بڑے مالدار بنے، بہت بڑے مالدار، اللہ نے اتنا مال دیا عبد الرحمن ابن عوف کو، وہ عبد الرحمن ابن عوف کہتے تھے کہ میں نے جو ہے یہ تجارت کر رہی ہوں یہودیوں سے سیکھی۔ یہودی بڑے تاجر ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے تاجر ہوتے ہیں، اب بھی ان کی تجارت ساری دنیا کے اندر ہے۔ وہ تو حضرت عمر کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے ایک یہودی مسلمان ہوا اور حضرت عمر کے ہاتھ پر مسلمان ہوا، حضور زندہ تھے اس وقت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، اور حضور کے تشریف ان کو دعوت دو، ان کو دعوت دو، ان کو دعوت دو، یہ دو دعوت دیتے تھے۔ تو حضرت عمر نے اس کو سمجھایا، وہ سمجھا کر وہ مسلمان ہونے کے لیے آیا، مسلمان ہو بھی گیا۔ راستے میں حضرت عمر کے ساتھ چل رہا تھا تو حضرت عمر سے اس نے کہا کہ دیکھو مسلمان تو ہوا لیکن میرے پاس اتنا مال ہے کہ شاید دنیا میں مجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہوگا، یہ مدینہ کا قصہ ہے، اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہوگا، بس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مسلمان ہو گیا ہوں اور میرا مال جو ہے یہ اسلام کے لیے وقف ہے، قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے سب اس میں پارٹنر۔ یہودی نے کہا، حضرت عمر نے کہا بھائی بیٹھ 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 بیٹھ، تو تو یار جذباتی آدمی ہے، کون سب رکھے گا اتنا، تو بیٹھ بیٹھ۔ اس کو اٹھایا اور بٹھا کر کہا کہ حضور سے مت کہنا ہے، تجھے جو دینا ہو وہ دے دینا، لیکن اگر تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو پارٹنر بنائے گا تو حساب کتاب کون رکھے گا؟ بنگلور کا حساب کتاب کون رکھے گا؟ حیدرآباد کا کون رکھے گا؟ اور یہ مدراس کا کون رکھے گا؟ ساری دنیا کا۔ حضرت عمر نے روکا اس کو، تو بعض صحابہ کہتے تھے حضرت کیوں روکا؟ آنے دینا تھا، بھلا ہو جاتا امت کا۔ نہیں، بھلا تو ہو جاتا لیکن حساب کون رکھتا؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حساب کون رکھتا؟ حضور کی خدمت میں آئے، مسلمان ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہاری ضرورت ہے، تم دین کا کام کرو۔ یہی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ ابن مالک سے کہی کہ سراقہ مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے تو یہی سراقہ ابن مالک نے کہا مجھے آپ چھوڑ دیجیے، میں جو ہے پرچہ لکھ دیتا ہوں، بہت بڑا تاجر آدمی ہوں میں، اور وہاں پر جو میرے غلام باندیاں ہیں، یہ لکھ لیجیے، وہاں سے لے لیجیے مال جتنا چاہیے ہجرت کے سفر میں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں قصہ سنا رہا تھا عبد الرحمن ابن عوف کا، حلال مال جتنا مجمع ہے، چپکے چپکے اللہ سے کیا تو اے اللہ طوطے والی دینا، چوہے والی مت دینا، طوطے والی دینا، چوہے والی مت دینا، چوہے والی سے بچانا۔ اگر خدا نہ خواستہ چوہے والی روزی آپ نے اپنی اولاد کی جڑوں میں داخل کی تو یہی اولاد آپ کی نافرمان بنی، یہی اولاد آپ کو دھوکہ دے گی۔ اور اگر اللہ پر غور رہ گیا تو یاد رکھنا یہ دین آدمی کو اوپر لے جاتا ہے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ ابو ہریرہ کیا کہتے تھے؟ ابو ہریرہ کہتے تھے کہ سنو اپنے شاگردوں کو طوطے والی روزی کا قصہ سناتے تھے۔ طوطے والی عبد الرحمن ابن عوف کی ملی طوطے والی، عثمان غنی کو ملی طوطے والی، اور ابو ہریرہ کو ملی طوطے والی۔ اور کیسے ملی؟ شاگردوں کو کہتے تھے ارے شاگردوں میرا قصہ معلوم ہے تم کو؟ ان کے شاگردوں تو بہت تھے۔ فرمایا حضرت سنائیے۔ یہ فرمایا کہ انی کنت اجیرا لبصرہ بنت غزوان، میں غزوان کی بیٹی بصرہ کا غلام تھا۔ یہ ابو ہریرہ کہتے تھے ایک لڑکی تھی اس کا نام تھا بصرہ، بہت مالدار تھی اور کمائی، کسی سے شادی نہیں کرتی تھی، تو قبیلے دوست میں وہ رہتی تھی، ابو ہریرہ کے قبیلے دوست تھے۔ تو وہ ابو ہریرہ کہتے تھے میں غریب آدمی، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ، یہ میری زندگی تھی۔ ابو ہریرہ کہتے تھے
تو میں دھندا ڈھونڈتا تھا دھندا، لیکن مجھے دھندا کرنا آتا نہیں تھا. تو لڑکی نے کہا میرے یہاں کام کرے گا تو؟ ہاں صاحب کروں گا. کتنے دینار دوں گی؟ ٹھیک ہے صاحب. سارا کام کرنا پڑے گا گھر کا؟ ٹھیک ہے صاحب. میری زندگی کا اکثر حصہ بسرا کی غلامی میں گزرا ہے. اب ہریرہ کہتے تھے. اور مجھ پر بہت ظلم کرتی تھی، کبھی کبھی تھپڑ بھی مار دیتی، کبھی کبھی جوتے بھی مار دیتی تھی. ایسا نہیں. کواری سفر پہ نکلتی تو خالد جملہ کہتی تھی دیکھ کل سفر پہ جانا ہے، سارا خاندان چل رہا ہے میرے ساتھ، سب کے لیے کھانا بنانے کی ذمہ داری تیری ہے، سنا، سب کے کپڑے دھونے کی ذمہ داری تیری. میں کہتا تھا یس سر یس سر یس باس یس باس. یہ بول رہا اپنے شاگردوں کو کہتے تھے. سب کے کپڑے میں دھوتا تھا، سب کے کھانا میں بتاتا تھا، اور تعجب کے بعد سب کے لیے پانی اٹھا کے میں لاتا تھا. پانی کنویں سے لانا پڑے میں لاتا تھا. اور یہ لوگ کھاٹ کا سب کے خیمے لگانا بھی میرے دل میں، آل ان ون میں وہ تھا. ابو ہریرہ کہتے تھا. اور کبھی کبھی یہ مسرا موڑ میں ہوتی تو میری مذاق بھی کرتی تھی. ابو ہریرہ کہتے سب کو بٹھاتی، دیکھ میں ذرا اس کو چھیڑتی ہوں، دیکھو یہ لونڈے کو چھیڑتی ہوں. ابو ہریرہ آ جاؤ، یہاں آ جاؤ سامنے. میں سامنے آتا. ہاں آپا کیا کہہ رہی ہو؟ یہ اونٹنی کھڑی ہے، فخلا نعلیک برکب علی الناقہ، یہ جملہ کہتی تھی. فخلا نعلیک برکب علی الناقہ، یعنی تیری جوتیاں نکال اور اونٹنی کو بٹھاؤں گی نہیں. یہ اونٹنی کھڑی ہے، کھڑے کھڑے اونٹنی پر سوار ہو جا. اونٹنی پر بیٹھنا ہو تو اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے اونٹنی پر بٹھاؤ، پھر اونٹنی پر بیٹھو، پھر اونٹنی کھڑی ہو، پھر چلے گی. ایسے کھڑے کھڑے اونٹنی پر کوئی بیٹھ نہیں سکتا. تب ہو رہا ہے چاہتے تھے آرڈر ہوتا تھا اس کا، اگر نہ مانو تو ڈیوٹی نوکری سے نکال دی گی. مسلمان تو میں ہوا نہیں تھا، اسلام تو بعد میں آیا میرے پاس. تو میں دور سے دوڑ کر اونٹنی پر چڑھنے کی کوشش کرتا، کبھی چڑھ جاتا کبھی گر پڑتا. جب گر پڑتا تالیاں بجاتے، جب گر پڑا گر پڑا گر پڑا گر پڑا. یہ میری حالت تھی. اب وہ رہنا کہتے تھے. لیکن میں خیر ڈھونڈتا تھا، اے اللہ کب تک اس کی غلامی میں زندگی گزاروں گا، کب تک؟ اللہ کرے اس کی شادی ہو جائے تو میری جان چھوٹے، کسی جگہ شادی کر لے تو میری جان چھوٹے، کسی اور کی غلامی میں چلا جاؤں. اب وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کرم کا معاملہ کیا کہ اللہ نے مجھے ہدایت کی. طفیل ابن عمرو الدوسی کے ہاتھ پر، قبیلے بڑی دوست کے تھے طفیل ابن عمرو الدوسی، یہ شاعر تھے، بہت لمبا قصہ ہے ان کا، میں مختصر سمجھا رہا ہوں. میں طوطے والی روزی سمجھا رہا ہوں. کون سی روزی کھانی ہے بھائی اپنے کو؟ چوہے والی نہیں. چوہے والی آوے تو اس کو دھکا دے دینی چاہیے بھائی، نہیں چاہیے ہمیں تو اللہ طوطی والی چاہیے. سمجھ گئے نا؟ اب وہ کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے ہدایت کی، مسلمان ہوا. مسلمان ہونے کے بعد میں مدینہ منورہ پہنچا. میں نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. ابو ہریرہ کا قصہ اس لیے میں سناتا ہوں کہ ابو ہریرہ کو آپ سب پہچانتے ہو، روزانہ حدیث میں پڑھتے ہو. ابو ہریرہ نے یہ کہا، ابو ہریرہ نے یہ کہا، تو وہ کون تھے وہ سمجھا رہا ہوں میں. حضور کو میں نے دیکھا، ارے وہ کیا چہرہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمان ہوا. اب کوئی تھا تو نہیں، میرے ساتھ میری ماں تھی، میری ماں بھی مشرکہ. ابو ہریرہ کہتے تھے ایک ہی گھر میں میں اور میری ماں رہتے، ایک ہی کمرہ مدینہ منورہ میں. ایک طرف میری چارپائی، ایک طرف میری ماں کی چارپائی. میں مسلمان ہو گیا تو میں نمازیں پڑھتا تھا، اور میری ماں جو کافرہ مشرکہ تھی وہ بت کی پوجا پاٹ کرتی. بولے کیسے دن مجھ پر گزرے ہوں گے. کون لڑکی نے مجھ کو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک مرتبہ گیا، بیٹھ گیا. آپ کیوں آئے ہو، کیا بات ہے؟ تو میں کہا فاقوں پر فاقے ہیں اور میرا کوئی نہیں ہے مدینہ میں تو قبیلے بنی دوست کا ہوں، مسلمان ہو گیا ہوں اور فاقے بہت ہیں، اس لیے آپ دعا کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور پیار بھرا جواب دیا، تو فکر مت کر. کھجورے لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اور اپنی دونوں ہاتھوں سے لپے بھر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو کھجور دی. لے ابو ہریرہ یہ کھجور ہے، کھاتے رہنا، کھلاتے رہنا، دیکھنا مت، گننا مت. کتنی باتیں بتائی بھائی؟ 4. ماشاء اللہ ہوشیار بنگلور والے. 4 باتیں بتائی. کھاتے رہیو، کھلاتے رہیو، دیکھیو مت، گنیو مت. پیسہ گننے سے کم ہو جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے. زیادہ نہیں گننے کا، تو ایک ہی مطلب گن کے نہیں لگنے کا، ورنہ جنت لے کے چلا جائے گا، یاد رکھنا. ہاں کہ کھاتے رہیو، کھلاتے رہیو، دیکھیو مت، گنیو مت. تو آپ کہتے تھے وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں دی تو میں نے ایک چھوٹی سی زنبیل بنائی اور میری ماں سے کہا کہ ماں مجھے زنبیل بنا دے. تو میری ماں نے کہا تو کیا کرے گا زنبیل کو؟ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھجوریں دی. آ رہے وہ حضور کو گالیاں دیتی تھی. ایک ہی کمرے کے اندر ہم دونوں، میں حضور کی تعریف کروں تو وہ گالیاں دے دے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کروں حضور کی بات کر کر. بس میں تو جو ہے میرے باپ دادا کی ٹیم پر ہوں. یہ کتابوں میں لکھا ہے. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے شاگردوں کو سناتے تھے، پھر اپنی ماں کا قصہ بھی سناتے تھے کہ کیسے مسلمان ہوئے وہ. ابو ہریرہ کہتے تھے میں نے وہ زنبیل بنوائی اور یہاں لٹکا دی، اور زنبیل یہ کھجور ہے. پھر کہتے تھے ان کھجوروں میں اللہ نے اتنی برکت دی. یہ طوطے والی روزی کہہ رہا ہوں، چوہے والی نہیں ہے، طوطے والی روزی برکت ہوتی ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستی والے ایمان لے آئے، تقوی اختیار کر لیا، ہم برکتوں کا دروازہ کھولیں گے. اور ایسا کھولا ہے. ابو ہریرہ کہتے تھے حساب پھر کے بتاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ان کھجوروں میں اللہ نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی کہ میں 27 سال تک کھاتا رہا، 27 سال تک کھلاتا رہا. لیکن وہ طوطے والی کھجوریں ختم نہیں ہوئی تھی. حساب کر کے بتاتے تھے فلاں سن میں مسلمان ہوا، فلاں سن میں حضور کا انتقال ہوا، پھر ابوبکر کا فلاں سن میں انتقال ہوا، پھر عمر فلاں سن میں شہید ہوئے، پھر عثمان فلاں سن میں شہید ہوئے. جس دن حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں تو حضرت علی نے مجھے کہا تھا کہ ابو ہریرہ تیری ڈیوٹی ہے عثمان کی حفاظت کرنا، کوئی آئے نہیں مارنے کے لیے. وہ میں اکیلا سنبھال نہیں سکا اور لوگ آئے، داخل ہوئے، یہاں سے داخل ہوئے، یہاں سے داخل ہوئے. مدینہ منورہ میں بھگدوڑ مچی. اس بھگدوڑ کے اندر میری زنبیل کہیں چھوٹ گئی، کھجوریں ختم نہیں ہوئی. 27 سال تک کھاتا رہا، 27 سال تک کھلاتا رہا. یہ طوطے بھائی. شاگردوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اس سے آگے کی بات بتاؤں؟ نہیں کہ بتاؤں. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جیسے بھول جاتا ہوں میں، حدیث سے یاد نہیں رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھائی اور چادر بچھا کے کچھ پڑھا اور پڑھ کر جو ہے وہ چادر میرے سینے سے لگا دی. اب کوئی بھی حدیث سنتا ہوں تو مجھے حدیث یاد ہو جاتی، بھولتا نہیں. حدیث سے بھی آ گئی. شاگرد نے کہا سبحان اللہ کہ اس سے آگے کی بات بتاؤں؟ یہ تو بتائیے. یہ کہا حضرت عمر کے جو دسترخوان لگتا تھا مسجد نبوی میں تو کہتے وہ ہریرہ تیرے کھجورے لا. تو میری کھجوریں سب سے پہلے دسترخوان پہ آتی تھی، میں ایسے نکالتا جاتا تھا، کھجوریں ختم ہی نہیں ہوتی تھی. کہ سبحان اللہ شاگرد کہہ رہے اس سے آگے کی بات بتاؤں؟ یہ تو بتاؤ. یہ ہو رہا کہ لوگ میرے پاس حدیث سے سننے آتے تھے، لائن لگتی تھی فلاں حدیث فلاں حدیث فلاں حدیث فلاں حدیث. تو لوگ حدیث سے بھی سنتے تھے اور میں جو ہے ان مسافروں کو جو سننے کے لیے آئے ہیں اپنے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر کھجوریں دیتا تھا. یہ طوطے والی روزی ہے. طوطے والی اللہ سے کون سے مانگو گے بھائی؟ ہاں چوہے والی. شاگرد نے کہا سبحان اللہ کیا اس سے آگے کی بات بتاؤں؟ یہ تو بتاؤ. یہ فرمایا کہ اللہ نے ابو ہریرہ کو جو غلامی میں زندگی گزارنے والا تھا، ایک دور مشکل ایسا آیا میں گورنر بنا. جب گورنر بنا تو دوسرا کو پتا چلا کہ میری غلامی میں زندگی گزارنے والا گورنر بن گیا.
تو اس نے مجھے لو میرج کا خط لکھا. سمجھ گئے بھائی؟ ہنستے ہو نا. اس زمانے میں تو ارے ہو رہا تو خبر تو نہیں گیا. میں جس سے شادی کرنا چاہتی تھی. اب وہ کہتے تھے میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا اور قبیلی چونکہ قبیلی دوست کی تھی, قبیلے دوست سے قافلے آئے اور ایک نے کہا وہ دوسرا نے خط بھیجا ہے. جہاں کہا دوسرا نے خط بھیجا ہے تو میری جو ہے وہ دھڑ شروع ہوئی. ارے پتہ نہیں کیا خط آیا ہوگا, پتہ نہیں. اس لوگ پرانے زمانے میں تو بہت مارے کھائی ہے نا, پرانے زمانے میں تو بہت حالت رہے ان کے ساتھ. ارے بھی نماز پڑھ کے دیتا اور تو جلدی دے دے ایسی تاکہ میں شانتی سے نماز پڑھ سکوں. تو دے دوسرا کیا خط ہے. وہ جہاں خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا میں نے یہ سنا ہے, میں قبیلے بنی دوست میں ہوں اور میں نے یہ سنا ہے کہ اللہ نے تجھے گورنر بنایا ہے. میں چاہتی ہوں اب تک کمائی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں تیرے ساتھ نکاح کروں. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ خط کا تذکرہ میں نے کسی کے سامنے کیا نہیں. کسی نے پوچھا ماں کو بھی نہیں بتایا. ارے نہیں ماں کو بتاتا تو اور ٹینشن. ماں تو مشرکہ تھی, ماں تو مسلمان بنی. حضور کے زمانے میں مسلمان تو ہو گئی. جو قصہ آتا ہے ان کا خیر اس سے لمبی تفصیل ہے, کسی کو بتایا نہیں. کیا کروں استخارہ کرتا اور شادی کا پیغام خود نے دیا ہے. اور میں جانتا تھا کیسے مزاج کی ہے, ٹیڑھی ہے, پتہ نہیں بیوی بن کے آئے گی تو کیا ہوگا. پھر اس کا خط آیا تو قبیلے بنے دوست کو اتنا دور نہیں تھا, قافلے اب آنے شروع ہو گئے نا. یہ قافلے جو ہے ہر جگہ سے, یہ جو ہے مدینہ منورہ ایک مرکزی جگہ تھی, مکہ مکرمہ ایک مرکزی جگہ تھی. یہ قافلے آتے تھے تو وہ جواب جب گیا نہیں دوسرا خط دے گا. ارے آپ نے جواب نہیں دیا, پہلے تو کرتی تھی, اب آپ کہہ رہی ہیں آپ نے جواب نہیں دیا. اب حریرہ نے کہا میں کیا کروں. تو کسی نے کہا کیا بہتر ہے, کچھ کھوئے نظر آتے ہو, بات کیا ہے. ارے بولے وہ دوسرا ہے نا جس کی غلامی میں میری زندگی گزری ہے, اس نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے. اب میں بڑا پریشان ہوں. ان کا کوئی ٹینشن مت لے, شورا ہے نا اپنی, اس میں بات رکھ. شورا کی وہاں شورا ہے, بات رکھ. چنانچہ ابو ہریرہ نے شورا والے نے بات رکھی. شورا والوں نے کہا کہ بھائی کون سی بسرا. ابو ہریرہ نے کہا میری بسرا. سمجھے, سب کو معلوم تھا کہ ان کی غلامی میں زندگی گزار کے آیا ہے. کس سے تو سب کو پتا تھے وہ میرے والی بسرا جو میری پٹائی کرتی تھی اور کہتی تھی سخلا نالے پر قبل الناقہ. تو وہ جو امیر صاحب تھے فیصل, انہوں نے کہا کر لے, شادی کر لے, زور سے کر لے. اب وہ کہتے تھے مجھے تو ایسی خوشی ہوئی لیکن شادی کا سندر میں ایسی بات میں خوش ہو جاتا ہے. مجھے اس میں بغیر مشورے کو کیسے کروں بھائی, مشورے والوں کے ساتھ رہنا ہے. ہمارے مولانا یونس پونا صاحب, مولانا یونس پونا والوں کا نام سنا ہوگا آپ نے, رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے. وہ اپنا قصہ سناتے تھے. یہ میں اس پر سناتا ہوں کہ شادی کا نام لیتی, اگر جو پر پوتے کی بھی شادی ہو رہی ہوگی نا تو پر دادا بیٹھا ہوا ہوگا وہ شادی میں, اس کی بھی تمنا ہوتی کہ کاش یہ مجلس میری ہوتی. تو مولانا سناتے تھے, ہم کب جانے بہت مزاحی طریق تھی ان کی. نظام الدین میں آتے تھے ان کی راتیں میں بیٹھ کے سناتے. بولے کہ میں جو ہے شروع میں جب دعوت کے کام میں لگا پونا میں تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں کسی کی خدمت کروں, اور کوئی کاری بھی نہیں تھی. بس میں سفر کرتا, ٹکٹ 10 پیسے کا ہوتا تھا, 15 پیسے کا, 25 پیسے کا, جاتا آتا تھا. لیکن وہ مسجد کا امام تھا, جو مرکز تھا اس کی مسجد کے امام وہ تھے. تو فجر کی نماز پڑھا کر جب میں بیٹھوں تو میں پہلے سب میں دیکھوں گا کوئی نیا چہرہ تو نہیں ہے نا بھائی. جیسے رمضان کے مہینے میں حافظ لوگ دیکھتے ہیں نا تراویح پڑھانے سے پہلے, ارے کوئی سفیر تو نہیں آیا یار, کوئی نیا چہرہ تو نہیں ہے, غلطی نکالو نا ہو. تو مولانا کہتے تھے فجر کی نماز کے بعد روزانہ میں بیٹھوں تو میں دیکھوں کہ ہاں اگر کوئی نیا چہرہ دکھائی دیا تو میں گھبراتا ہے, اللہ کہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوگا, کیا بات رکھے گا. اور اگر کوئی نیا چہرہ نہ دکھائی دیتا تو میں کہتا الحمدللہ آج کوئی ہے نہیں. ایک مرتبہ 4 آدمی 4 نئے چہرے دیکھے. میں نماز پڑھا کے فارغ ہو گیا, دعا ہوگی, ایک یہاں سے آیا, ایک یہاں سے آیا, ایک یہاں سے آیا, ایک یہاں سے آیا.
مولانا السلام علیکم، مولانا السلام علیکم۔ بھائی تم کہاں سے آئے؟ کہ میں ناندیڑ سے آیا ہوں۔ بھائی آپ مالیگاؤں کہا آپ؟ یہ کہا میں پونا سے، یا پونا کے اخیر علاقہ وہاں سے آئے ہوں۔ بھائی تم کہاں سے آئے؟ مطلب میں احمد نگر سے آیا ہوں۔ اچھا ناندیڑ، پونا، مالیگاؤں، احمد نگر، اچھا کیوں آئے ہو؟ یہ حضرت ایک مشورے کے لیے آئے ہیں، اور یہ ہے کہ مشورے میں یعنی ہمارے وہاں تھوڑے مسائل ہیں، تو مالیگاؤں میں مسائل ہیں، ان کے یہاں مسائل ہیں، ان کے یہاں مسائل ہیں۔ تو حضرت مولانا فرماتے میں کہتا بھائی دیکھو تم لوگ آئے ہو فجر کی نماز کے بعد، میرے پاس ناشتہ کرانے کے پیسے نہیں ہیں۔ تو مولانا فرماتے میرے پاس ناشتہ کرانے کے پیسے نہیں ہیں، لیکن تم کو اگر ناشتہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے بتاؤ۔ مولانا ناشتہ تو کرنا ہے، بھوک لگی ہے، پوری رات بس میں چل کر آئے ہیں۔ تو دیکھو میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، لیکن تمہیں سیٹنگ کر کے دیتا ہوں، تمہارا ناشتہ ہو جائے گا۔ حضرت بتاؤ، بولے بڑے میاں بیٹھے ہیں، کون ہے قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کی داڑھی بھی ہل رہی ہے، دیکھ رہے ہو؟ ہاں، ان کے پاس تم چاروں چلے جاؤ اور چاروں جا کر جو ہے سلام کرو، تو غصے میں جواب دیں گے وعلیکم السلام، گھبرانا مت۔ ان کا جواب سن لینا، گھبرانا مت۔ تو کہیں گے آپ بتاؤ کیا؟ وہ قرآن بند کریں گے، اور قرآن بند کر کے جو بتاؤ کون اور کہاں سے آئے ہو؟ تو تم صرف اتنا کہنا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، تو ہم چاروں الگ الگ شہر سے آئے ہیں آپ کے لیے رشتہ ہے کا۔ مالیگاؤں میں بھی ایک لڑکی ہے، اور ان کے یہاں منماڑ میں بھی ایک ہے، احمد نگر میں بھی ایک ہے، اور پونا میں بھی ایک ہے، اور ماشاء اللہ خوبصورت بھی ہے، پیسے بھی ہے، صحت بھی ہے ماشاء اللہ، 2 مطلقہ ہیں، 2 بیوائیں ہیں، وغیرہ وغیرہ جو بھی۔ تم اتنی بات کہنا تمہارا ناشتہ ہو جائے گا، یہ مولانا نے کہا۔ اب وہ گئے وہاں، السلام علیکم، مولانا بیٹھے بیٹھو، کہتے تھے میں دیکھتا رہتا تھا، وعلیکم السلام، کیوں آئے ہوئے تم لوگ؟ یہ کہا حضرت ہم نے ایسا سنا ہے کہ آپ کو بیوی کی ضرورت ہے، تو ہم نے سنا کہ بھی سوچا کہ بھی آپ کا نکاح کرا دیں، ان کے وہاں بھی ایک لڑکی ہے، ان کے یہاں بھی ایک ہے، ان کے یہاں بھی ایک ہے۔ خاموش رہو، خاموش رہو، اشراق پڑھو، باہر ہوٹل میں جا کر ناشتہ کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ تو مولانا کہتے تھے جب ناشتے کا نام میں سن لیتا نا تو میں کہتا چلو بھی ناشتے کا کام تو ہو گیا، اب دوپہر تک تو رکیں گے نہیں، یہ مشورہ کر کے چلے جائیں گے۔ تو بولے کئی لوگوں کے میں نے ناشتے کروائے، اب وہاں ناشتے کے لیے بیٹھے تو وہ کہے بھائی جلیبی لائیو اور ملائی بھی لانا اور وہ کباب بھی لانا، اور سر ہاں بتاؤ، اب مجھے باتیں کرتے کرتے یہ تو آئے تھے کسی اور کام سے، ناشتہ ہو گیا، ناشتے کے بعد کام بنا نہیں۔ تو مولانا کہتے تھے 1 مہینے کے بعد بڑے بھی میرے پاس آئے، یہ کہا ارے مولوی یار جتنے آتے ہیں سب شادیاں کرانے آتے ہیں، روزانہ 2-4 آتے ہیں، میں ان کی دعوت بھی کرتا ہوں اور شادی کی بات بھی کرتے ہیں، اور کوئی شادی تو کرا کے دیتا نہیں، پتہ نہیں کون کرتا ہے یہ۔ تو حضرت نے فرمایا میں بیچتا ہوں۔ نہیں تو شادی ایسی چیز ہے، نکاح ایسی چیز ہے کہ آدمی کی نیند اڑ جاتی ہے، آپ سمجھے گے نہیں؟ اب مولانا کہتے تھے وہ خط لکھ رہی ہے، میں نے شرح میں بات رکھی، شرح والوں نے منظور کر لیا، کہا شادی کر۔ اب میں اس کو پیغام کیسے پہنچا، وہ سیٹنگ کرنے لگا، میں یعنی خبر کیسے دوں؟ میں سوچتا تھا مدینہ منورہ میں لوگ آتے، بھائی تو کہاں کا ہے، تو کہاں کا ہے، ارے قبیلے اپنے دوست کا کوئی ہے کہ نہیں؟ ہاں وہ آج آیا ہے لیکن ابھی مسجد نبی پہنچا نہیں ہے، ٹھہرا بھائی کہاں کا ہے؟ میں ڈھونڈنے کے لیے نکلتا اور اس کو پکڑ کے لاتا، بھائی تو کب جا رہا ہے قبیلے بنی دوست؟ میں تو سلام پڑھنے آیا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، 2-3 دن رہوں گا اور میں چلا جاؤں گا۔ وہ دوسرا کو جانتے ہیں نا، دوسرا ہاں ہاں سکھانی ہے، پورے گاؤں کا خرچہ وہی اٹھاتی ہے، بہت مالدار، پورا گاؤں کا خرچہ وہی اٹھاتی ہے، اور سب ہر آدمی جانتا ہے یہ میرا خط دے دے، بہت اچھا۔ اب ہریرہ نے کہہ دیا الحمدللہ، شورا والوں نے منظور کر دیا، اب تو مدینہ منورہ آ جا اور اپن دونوں کا نکاح ہو جائے گا۔ اب ہریرہ خود سناتے تھے اجرنی کنت اجیرا لبصرى بنت غزوان، توتے والی روزی، یہ توتے والی ہے، اللہ کا حکم پورا کرتے کرتے مل رہی ہے اب ہریرہ کو۔ اب ہریرہ کہتے تھے اللہ نے مجھے وہ دن دکھایا کہ اللہ نے اسی لڑکی کے ساتھ میرا نکاح پڑھایا
جس کے غلامی میں میری زندگی گزری، میری بیوی بنی. ابو ہریرہ کہتے شب زفاف میں جب داخل ہوا میں قبر میں تو ظاہر بات ہے کہ میاں بیوی یہ سے باتیں کرتے. ارے کرتے نہیں کرتے یار، آپ بھی تو بیوی والے ہو. آدمی ہاتھ پکڑتا ہے، بات کرتا ہے، کچھ چھیڑتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے بھی اس کو چھیڑا اور ایک جملہ کہا، ارے بسرا تمہیں یاد ہے فخلا نالے ورکب علی الناقہ، یہ کہا فخلا نالے ورکب علی الناقہ، یہ جملہ یاد ہے؟ تو بسرا ہنسی، فضحکت، وہ ہنسی اور اس نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، لیکن ان دنوں کے مقابلے میں آج کی رات اچھی ہے کہ آج اللہ نے مجھے تیری بیوی بنایا ہے. یہ طوطے والے. اب ساجد نے کہا سبحان اللہ بولے اسی کے ساتھ میری زندگی گزری. اور سنو اللہ تعالیٰ مجھے لے کر ایسا چلا کہ اللہ نے ایک لڑکی دی، وہ لڑکی جوان ہوئی. میں نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میری لڑکی جوان ہوئی ہے، اس کے لیے کوئی رشتے کا انتظام کر. تو میرا داماد کون بنا؟ سعید ابن مسیب میرا داماد بنا. ابو ہریرہ کہتے میری اور میرے داماد کی لڑائی ہوئی. اب سعید ابن مسیب اور ابو ہریرہ کی لڑائی ہوئی. تو لڑائی کیا؟ یعنی مسئلے میں نوک جھوک ہوئی. اب جنت میں بازار ہے کہ نہیں، تو بازار میں ملاقات ہو گئی ابو ہریرہ کے سعید ابن مسیب. تو چچا کہتے تھے ان کو. ابو ہریرہ اپنے سر کے اوپر لکڑی کا گٹھر بن کے جا رہے تھے. کہا چچا کیا جنت میں بازار ہے؟ ہم آپ سے حدیث سن رہے ہیں، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ ابو ہریرہ کہتے تھے مجھے غصہ آیا، اور میرا داماد ہے، میں اس میں خسر ہوں، پورا مدینہ میری حدیثیں سنتا ہے اور یہ مجھ سے سوال کرتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. اور گٹھڑ پھینکا اور یوں ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے سیدھا حضور کی قبر کو لا کے کھڑا کیا اور کہا میں 3 مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں اس قبر والے سے میں نے سنا ہے ان فی جنت لا سواقا، ان فی جنت لا سواقا، ان فی جنت لا سواقا. یہ قصہ بیان کرتے تھے ابو ہریرہ. مگر لمبی تفصیل ہے. طوطے والی روزی سمجھ گئے بھائی؟ تو طوطے والی کھانی نہیں کھانی، چوہے والی نہیں. اب ہو رہا ہے کہ سارا قصہ میں نے تو شارٹ بیان کیا ہے، ابھی تو بہت لمبا قصہ ہے ان کا. وہ اپنی زندگی کے حالات خود بیان کرتے تھے، آخر تک رہے ہیں. ابو ہریرہ، انس بن مالک، سعد بن ابی وقاص، ام سلمہ، یہ ان کی عمریں بہت لمبی ہوئی ہیں. امہات المومنین میں سب سے آخر میں جانے والی ام سلمہ ہے اور حضرت عائشہ ہے، اور صحابہ میں سب سے آخر میں دنیا سے جانے والے انس بن مالک ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، یہ ابو ہریرہ ہے. یہ لوگ سب سے آخر میں جو آخری کھیت تھی صحابہ کی. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے والے سب چلے گئے، 2-4 باقی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے والے ابھی لوگ ہیں، مولانا انعام صاحب کو دیکھنے والے لوگ ہیں، مولانا عمر صاحب عالم پوری کے ساتھ رہے ہوئے ابھی لوگ ہیں. ایسا تو صحابہ کے دور کے اندر لوگ ان کی بہت قدر کرتے تھے. بھئی یہ آخری کڑی ہے تو دور دور سے لوگ دیکھنے آتے تھے. یہ ابو ہریرہ ان لوگوں میں سے تھے. تو ابو ہریرہ جب پورا قصہ سنا دیتے، پورا قصہ تو سناؤں گا نہیں، جب 8:10 ہو گئے برابر ہے، پورا قصہ تو دوسری مرتبہ اللہ جب مجھے لائے گا انشاءاللہ سناؤں گا. آخر ابو ہریرہ یہ آیت پڑھتے تھے وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. کہ اللہ نے تم کو ان کی زمینوں کا مالک بنایا، ان کے مال کا مالک بنایا، ان کی جگہوں کا مالک بنایا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر اللہ کا حکم آدمی پورا کرتا ہے تو اللہ اس کو طوطے والی دیتا ہے، چوہے والے سے بچا دیتا ہے. اور اگر اللہ کا حکم پورا نہیں کرتا تو چوہے والی ملتی ہے جیسے فرعون کو ملی، جیسے قارون کو ملی، جیسے حامان کو ملی، شداد کو ملی. پیسے کو کمی تھی بھائی، مجھے بتاؤ. قارون کے پاس کوئی کمی تھی؟ فرعون کے پاس کوئی کمی تھی؟ لیکن چوہے والی. اور حضرت عثمان کے پاس یہ طوطے والی، عبدالرحمن بن عوف کے پاس یہ طوطے والی. یہ تو حضور نے کتنا اونچا لقب دیا. جب حضور کا انتقال کا وقت آیا تو ساری مائیں بیٹھی ہوئی، ساری مائیں. ام سلمہ نے پوچھا کہ حضرت آپ دنیا سے جا رہے ہیں، ہمارے گھر خرچے کا کیا ہوگا؟ ہمارے گھر خرچے کا.
اس لیے کہ نبی تو مال میراث، ان کے مال میں تو میراث نہیں ہوتی نا، اس کا مال تو سارے مسلمانوں کا ہوتا ہے. الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. ام سلمہ نے سوال کیا تھا حضور کے انتقال سے پہلے، مرض الموت میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی اور کہا تم لوگ فکر نہ کرنا، ایک صادق الایمان آدمی آئے گا جو تمہارا خرچہ اٹھائے گا. نہ نہیں لیا تھا اس دن. صادق الایمان، نبی کی زبان سے صادق الایمان کا جملہ نکل جانا ایک بہت بڑی چیز ہے. ایک صادق الایمان. چنانچہ مائیں کہتی تھی کہ پتہ نہیں صادق الایمان کون ہے، پتہ نہیں صادق الایمان کون ہے، پتہ نہیں کون ہے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ماؤں کو تو خرچہ ملنے لگا بیت المال سے، لیکن کتنا ملے گا؟ جتنا قانون ہے. یہ قانون 1000 روپے کا 1000 روپے ملے گا، زیادہ نہیں ملے گا. باقی کا خرچہ یہ عبد الرحمن بن عوف ہے. اور عبد الرحمن بن عوف نے سب کے سامنے کہا کہ میں ماؤں کے لیے ایک باغ خریدتا ہوں، یہ باغ جو ہے ماؤں کے لیے وقف ہے، اس کی ساری آمدنی ماؤں کے پاس گئی. تو باغ میں اتنے پھل آتے تھے اور اتنی کھجوریں آتی تھی، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس دینار اور درہم کھجوروں کی طرح بوریوں میں بھر کے آتی تھی. حضرت عائشہ کی بلا کہتی ہے، حضرت عائشہ عبد الرحمن بن عوف کا پوتا تھا چھوٹا، وہ پوتا جو ہے وہ کھیلتے کھیلتے حضرت عائشہ کے کمرے میں آتا تھا. حضرت عائشہ کھڑی ہو کر اسے اپنے سینے سے لگاتی اور ایک جملہ کہتی، بیٹا تیرے دادا کے لیے میں روزانہ دعا کرتی ہوں، روزانہ، کہ اللہ اسے جنت کے سلسبیل چشمے سے پانی پلا، اسے جنت کے سلسبیل چشمے سے پانی پلا. یہ حضرت عائشہ کہتی تھی عبد الرحمن بن عوف کے پوتے. اور اتنا اونچا درجہ دیا اللہ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 کے پیچھے نماز پڑھی تھی، ایک صدیق اکبر اور ایک عبد الرحمن بن عوف. اور کسی کے پیچھے حضور نے نماز نہیں پڑھی. صدیق اکبر کا قصہ تو معروف ہے مسجد نبی کا، لیکن عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے یہ کہا کہ وہ کسی جگہ سفر پر تھے، اور سفر پر جب تھے تو فجر کی نماز کا وقت آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی مسجد نبی میں اذان نہیں دی، کبھی بھی حضور نے مسجد نبی میں اذان نہیں دی. صحابہ کہتے تھے حضرت اذان دیجیے، اپنا دینے. عبداللہ بن تم دے گا، وہ بلال دے گا، فلاں دے گا، میں نہیں دوں گا. حضرت آپ سفروں میں اذان دیتے تھے، جیسے جہاد کے لیے سفر کے لیے گئے، صحابہ جو ہاتھ دھو رہے یہ کر رہے اللہ اکبر کہہ کر اذان دے دیتے تھے. لیکن مسجد نبوی میں کبھی اذان نہیں دی. تو علماء لکھتے کہ کیوں اذان نہیں دی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، اذان تو دعوت تامہ ہے، تو بہت بڑی دعوت ہے. تو اس کی تشریح میں علماء لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور کوئی اگر غفلت کی وجہ سے حضور کی اس آواز پر مسجد میں نہ آیا وہ تو ہلاک ہو جائے گا. نبی نے بلایا تو نہیں آیا، کیسا آدمی ہے؟ نبی بلا رہے تو نہیں آیا. تمہیں اپنے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں، حضور نے کہا بھائی تعال آؤ بھائی، تعال آؤ بھائی. تمہیں اتنے کافی سنا نہیں کہ حضور بلا رہے ہیں، لیکن بس کیا دل میں آیا نہیں ایک رکعت پوری کر کے جاتا ہوں، یہ کر جانے میں دیر ہوگی. حضور نے پوچھا لے مت آخر تیا ہو گئی، تو بھائی آپ نے تاخیر کیوں کی؟ سوچا کہ ایک رکعت. حضور نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یہ آیت تم نے نہیں سنی ہے؟ اللہ اور اس کا رسول بولا تو فوراً آ جاؤ. تو وہ ابن کعب کہتے تھے کہ اسی لیے علماء نے لکھا ہے حضور نے زندگی میں کبھی بھی اذان نہیں دی مسجد نبوی میں، وہاں اذان دیتے تھے. اب اذان بھی ہو گئی، سب ہو گیا، حضور کو حاجت ہو گئی، چلے گئے حاجت کے لیے. صحابہ انتظار میں، سورج نکلنے کا وقت ہو گیا. اب صحابہ جو پہاڑی کو دیکھتے تھے، حضور پہاڑی کے پیچھے گئے تھے، وہاں پہاڑی کو دیکھتے تھے، سورج کو دیکھتے تھے، پہاڑی کو دیکھتے تھے، سورج کو دیکھتے تھے.
اور سورج بس نکلنے والا ہے، سلام کرنے والا ہے، روشنی تو ہوتی ہے نا تھوڑی، پتہ تو چل جاتا ہے آدمی کو. تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا بھی کیا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے نہیں، اور نماز کا مسئلہ ہے سارے قافلے کا. تو سب نے مشورہ کر کے عبد الرحمن بن عوف کو امام بنا دیا کہ تم امام. اب جو ہے اقامت ہو گئی، اور اقامت کے بعد عبد الرحمن بن عوف کا اللہ اکبر، جہاں اللہ اکبر کہا اور سامنے پہاڑی کے اوپر سے حضور آ گئے. اب عبد الرحمن بن عوف کہتے تھے کہ میں تو سٹ پٹایا، کیا کروں؟ یعنی ظاہری بات ہے کہ آج حضور تو آ گئے، یہاں اللہ اکبر کہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، کیا کروں کیا کروں. حضور نے بھانپ لیا تو حضور نے بھی کھڑے کھڑے کہا، ہاتھ کے اشارے ٹھہرے رہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے، خود آ کر سب سے آخری صف میں جیسے مقتدی کھڑا ہوتا ہے ویسے نماز پڑھی. اور پھر اس کے بعد تو یہ عبد الرحمن بن عوف کی ایک بزرگی ہے، سعادت مندی ہے کہ نبی نے فجر کی نماز ان کے پیچھے پڑھی ہے. نبی کسی منافق کے پیچھے کبھی نماز نہیں پڑھے گا، نبی منافق کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا. یہ عبد الرحمن بن عوف اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، اللہ نے اتنا مال دیا. جب عبد الرحمن بن عوف کا انتقال ہو گیا 4 بیویاں تھی بھائی. کتنے بیویاں؟ ہماری طرح ایک مزار نہیں تھا کہ ایک مزار پر سر مارے جاؤ، تربیت تھی اس زمانے کی. آج تو اگر 2 بیویاں کہیں گے ارے بیویاں کر لی، ارے 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 کتنا بڑا گناہ کر لیا. سوچ بدلو، سوچ. شریعت کیا ہے وہ دیکھو، صرف وہ قومی رگے نہیں، شریعت کیا کہتی ہے وہ دیکھو، سوچ بدلو اپنی. 4 بیویاں تھی تو اب صحابہ انہوں نے وصیت کی تھی، میں نے سب کو دے دیا ہے لیکن سونا بھرا ہوا ہے، اس کو کاٹ کاٹ کے تقسیم کرنا. چنا کی کتابوں میں لکھا ہے وہ ہتھوڑیاں لائی گئی، پھاوڑے لائے گئے، کدالیاں لائی گئی، اور وہ سونا توڑ توڑ کر بیویوں کو دیا. اتنا سونا نکلا کہ وہ کدالیاں جو تھی وہ بھی ٹوٹ گئی، جس سے توڑتے تھے نا وہ بھی ٹوٹ گئی. طوطے والی روزی، طوطے والی. آتے تھے مشورہ میں بیٹھتے تھے مسجد نبوی میں اور پیشاب کے لیے جاتے تھے، غلام اور باندیاں کھڑی رہتی تھی. آپ بھی کیوں کھڑے ہو؟ ان کا حضرت مال آیا ہے شام سے اور بہت اچھا مال ہے، اگر آپ اجازت دیں تو خرید لیں. تو کہتے بسم اللہ خرید لیں. تو پیسہ تو کیش رہتا تھا ان کے پاس، خرید لیا. اب عبد الرحمن بن عوف نماز کو وضو کر کے مسجد میں آ گئے، دوسری مرتبہ پیشاب کے لیے نکلے تو یہی لوگ کھڑے ہیں. کیوں کھڑے ہو؟ مال خرید لیا. اجازت خرید بھی لیا، بک بھی گیا اور اتنا نفع ہوا. طوطے والی ہوگی. یاد رکھنا، دین کا کام کرو گے تو اللہ طوطے والی دے گا اور ہمیشہ کے لیے رہے گی. یہ صرف عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ نہیں ہوا ہے، یہ ایک اسلم صاحب کیا کس سے سناؤں یار، مدینہ منورہ کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہوا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حلال کا لقمہ یہ آدمی کو جنت کی گہرائیوں تک پہنچا دیتا ہے اور حرام کا لقمہ آدمی کو جہنم کی گہرائیوں تک پہنچا دیتا ہے. پتہ نہیں چلتا. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اس لیے میں کہتا ہوں میراث برابر تقسیم کرو، میراث برابر تقسیم کرو، میراث برابر تقسیم کرو، اس پہ ڈنڈی مت مارو. آج میں وہاں مسجد میں بیٹھا ہوں بمبئی کی ہماری مسجد میں، اور ایک لڑکی آئی جوان برقعے کے ساتھ اور وہ کہنے لگی کہ مولانا آپ سے تنہائی میں مجھے 5 منٹ بات کرنی تھی. میں نے کہا بیٹا میں تنہائی میں کیسے بات کروں کس سے؟ نہیں آپ سب کے سامنے بات کرو لیکن میں اور آپ سنیں اور کوئی نہ سنے. ہاں یہ تو ہو سکتا ہے. چلو بار میں چلا گیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں فلاں کی لڑکی ہوں، فلاں ہے، بس ایک مسئلہ صرف پوچھنے آئی ہوں. میرے بھائی بہت مالدار ہیں اور میں اکیلی بہن ہوں. انہوں نے جو ہے میرے باپ کے مرنے کے بعد کوئی میراث نہیں دی. ایک پوٹلی لیا ہے، پوٹلی سمجھے،
اس کے اندر پتا نہیں کیا تھا، اور کہا کہ لو بہن لو یہ تمہارا حق ادا ہو گیا اور تم ہمیں واپس دے دو. ایسا کہا میں بہن میری شادی ہو چکی ہے، شوہر میرا کمزور ہے، میرے بچے ہیں، اب انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا میں تمہارے خاندان کو پہچانتا ہوں، تم فکر نہ کرو، میں آپ لوگوں کے یہاں آتا ہوں، تمہاری ہوٹلیں ہیں، میں سب کو جانتا ہوں، وہ میرا بہت عزت بھی کرتے ہیں. میں نے فوراً جو ہے اس پر ایکشن لیا، ان لوگوں کو فون کیا اور یہ کہا بھی آج کے بعد تمہاری اور میری کٹی سمجھتے ہو نا، کٹی. ہمارا کیا ہوا تھا؟ ارے میں نے کہا یار تمہاری اتنی فیکٹریاں ہیں، اتنا پیسہ، تمہاری بہن کے ساتھ تم نے معاملہ کیا. اب وہ گھبرائے کہ مولانا کو پتہ کیسے چلا. بہن نے کیا کرتا، میں نے کہا تمہاری بہن نے کہا ہے بھائی اللہ کو منہ دکھانا ہے کہ نہیں دکھانا، کتنا بھرو گے تم، مرنا ہے نہیں مرنا، مولانا ہم دیتے ہیں. برابر انہوں نے دیا. میں نے یہی یاد پڑھ کے سنائی، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. یہ چوہے والی روزی، بہنوں کو میراث نہ دینا چوہے والی روزی ہے، کسی کا حق مارنا یہ چوہے والی روزی ہے. اتنا اہم مسئلہ ہے میراث کا کہ ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کہا نماز پڑھو، یہ نہیں کہا عشاء کی 4 پڑھو، اللہ نے نہیں کہا فجر کی 2 پڑھو، اللہ نے نہیں کہا، حدیث میں کہا عشاء کی 4، ظہر کی 4، عصر کی 4، فجر کی 2، مغرب کی 3، یہ حضور نے بتایا. روزہ رکھو، آرڈر اللہ نے دے دیا، کیسے رکھو کیا کرو وہ ساری تفصیل حدیث سے بتائیں گی. میراث کا مسئلہ ایسا ہے کہ میراث کے مسئلے میں اللہ نے حساب کر کے بھیج دیا، کمپلیٹ حساب کر کے. اس لیے اللہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر ڈنڈی ماریں گے لوگ. حضرت صدیق اکبر کا جب انتقال کا وقت قریب آیا، حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، ابو اشعار پڑھ رہی تھی. اب وہ اشعار تو سناتا نہیں، حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی اشعار پڑھ رہی تھی صدیق اکبر کے انتقال پر، اور کہا کہ ابو میں نے آپ کے لیے فلانا کفن تیار رکھا ہے. تو صدیق اکبر نے کہا کہ یہ کفن تو زندوں کے لیے زیادہ حقدار ہے، اتنا اچھا کپڑا مجھے پرانے کپڑے میں کفن دے دینا. پھر صدیق اکبر نے اپنے انتقال میں کیا وصیت کی، بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے مال میں جو میراث ہے نا، جتنے وارثدار ہیں ان سب کے حق کا خیال رکھنا. اور میری بیوی حمل سے ہے، ایک بیوی ان کی حمل سے تھی جب صدیق اکبر کا انتقال ہوا، میری بیوی حمل سے ہے، وہ پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا بھی حساب میں نام رکھ لینا. تو عائشہ نے پوچھا لڑکے کے اعتبار سے رکھے کہ لڑکی کے اعتبار سے رکھے؟ فرمایا اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے آن اکاؤنٹ لے لینا، لیکن جب بچہ لڑکی پیدا ہو تو لڑکی کے اعتبار سے، لڑکا پیدا ہو تو لڑکے کے اعتبار سے، اس کا بھی حق ہے، اس لیے کہ جان پڑ گئی ہے پیٹ کے اندر، ورنہ حشر کے میدان میں اللہ تجھ سے بات نہیں کرے گا، تو بڑی ہے. اور آج ہمارے یہاں معمولی باتوں پر بیٹیوں کو، چھوٹے بھائی کو یہ نظر انداز کرتے ہیں، نہیں لیتے. چوہے والی روزی مت کھانا پائے. اور جنرل والوں یہ مضمون تو بڑے لمبے مضمون ہیں، وہ تو ہماری شریعت کو عورتوں کو میراث ہوتی ہی نہیں تھی. یہ تو قصے ہوئے حضور کے آخری عمر کے اندر، جب حضور کے آخری عمر میں قصے ہوئے تب یہ میراث کی آیتیں نازل ہوئی. اور ابن ثابت کا قصہ ہوا، فلاں کا قصہ ہوا، فلاں کا قصہ ہوا. بس آج کا میرا سبق یہ ہے طوطے والی روزی کھانی ہے، چوہے والی روزی اتنا زور سے تو کہو، ناراض کیوں ہوتے؟ نہیں کھانی، آگے تو بھی چھوڑ دینا ہے، کرو گے انشاءاللہ. اب میں آپ لوگوں کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں. ہاں میں آپ لوگوں کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، بلکہ 3 ہدیے دینا چاہتا ہوں. قبول کرو گے بھائی؟ نمبر 1، جتنا مجمع آیا ہے وہ مکاتب کی آبادی کا فکر کرے، کیونکہ حالات بہت بدل رہے ہیں. اس میں ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی ایمان کی حفاظت مکاتب میں ہے. 5 تمہارے گھر میں یا تمہارے گاؤں میں اگر 5 مسلمان ہیں تو بھی مکتب قائم کرو.
اگر آپ کے یہاں 10 مسلمان ہیں مطلب کام کر لو، آپ کو خرچہ نہیں کرنا، آپ کو تھوڑی سیٹنگ کرنی ہے، ترتیب کرنی ہے، سمجھانا ہے، اور وہ لوگ خرچہ کریں گے۔ آج مسلمانوں کو مال کی کمی نہیں ہے الحمدللہ، وہ خود ایمان کا خرچہ اٹھائیں گے، آپ فکر مت کرو۔ سارا مجمع مکاتب کی فکر کرے گا انشاءاللہ، پکی بات انشاءاللہ۔ یہ بھی طوطے والی روزی ہے، مکاتب کی فکر کرنا یہ بھی طوطے والی روزی ہے۔ اچھا، دوسرا حسن اخلاق، ہمارے برادران وطن کے ساتھ اچھے اخلاق کرتے، اچھے اخلاق۔ حسن اخلاق یہ خاموش فتنوں کا علاج بھی ہے اور خاموش اسلام کی دعوت بھی ہے۔ یہ جملہ یاد رکھنا ذرا، اچھے اخلاق یہ خاموش فتنوں کا علاج بھی ہے اور خاموش اسلام کی دعوت ہے۔ ان کے ساتھ بہت اچھے اخلاق برتو، دادا گیری نہیں، آنکھیں دکھانا نہیں، بہت محبت میں۔ ابھی 15 دن پہلے کسی جگہ گیا تھا تو وہاں کا جو پولیس کمشنر، کون سی جگہ گئے تھے ہم، گزیبو گئے تھے شاید، ہاں گزیبو گئے تھے ہم، تو ڈھابا گزیبو، وہ اس نے ہمیں دعوت دی وہاں بمبئی میں کہ حضرت ہمارے یہاں، اور میں گیا وہاں گیا تو جو پورے تھانہ ڈسٹرکٹ کا پولیس کمشنر بہت بڑا، وہ ہم سے ملنے کے لیے آیا۔ میں نے اس کو تصویر بھی ہدیہ دی، میں نے کہا دیکھو یہ میری تصویر ہے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ اس کو میں نے تصویر دی تو اس نے جو ہے آنکھوں سے لگائی، سر پہ رکھی، میں کہا میں نے بہت موٹو ہدیہ مجھے بہت زیادہ لمبا ہدیہ ملا، میرے لیے آپ نے یہ کام کیا، مجھے بہت خوشی ہوئی وغیرہ۔ حسن اخلاق، 2 ہدیے ہو گئے بھائی، ایک ہدیہ کیا ہے مکاتب، سمجھ گئے بھائی، اور دوسرا ہدیہ کیا ہے حسن اخلاق، اور تیسرا ہدیہ دے رہا ہوں جو جاندار، شاندار، مالدار، دیندار ہدیہ ہے۔ سارا مجمع روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاق پڑھنے کی عادت ڈالے گے انشاءاللہ، تو 313 مرتبہ سورہ اخلاق پڑھیں گے انشاءاللہ ہم، تو حدیث شریف میں آتا ہے تقریباً 31 بنگلے ہمارے جنت میں تیار ہو جائیں گے۔ بنگلور میں پراپرٹی بہت بنا لی ہے الحمدللہ، اللہ بہت برکت دے اور طوطے والی کر دے، اگر چوہے والے ہے بھی تو اللہ طوطے والی کر دے، آمین تو کہو۔ اب جنت میں پراپرٹی بناؤ، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے بھائی؟ 313 مرتبہ روزانہ 31 بنگلے بناؤ، 31 پراپرٹی بناؤ، 31 محل بناؤ، اور آپ جب 31 محل بناؤ گے کوئی انکم ٹیکس والا وہاں پہنچے گا نہیں۔ دیکھ دنیا میں 2 فلیٹ اگر آپ لے لو تو انکم ٹیکس والوں کا فون آتا ہی نہیں آتا کہ پیسے کہاں سے لائے۔ وہاں 31 بنگلے ہوں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھ سے دے گا کہ لو تمہارے محل۔ اس لیے آپ پڑھو گے روزانہ انشاءاللہ۔ میری بات یاد رکھنا، 313 مرتبہ سورہ اخلاق پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ دعا قبول کرتا ہے، جو حاجت ہوتی ہے اللہ اس کی حاجت کو پوری کرتا ہے۔ آپ کے دل میں یہ آئے گا کہ مولوی صاحب اتنے سارے محل کیا کریں گے، میں کہتا ہوں ٹینشن مت لو، جب جنت میں جائیں گے وہاں جا کر مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو جاندار، شاندار، مالدار، دیندار یہ میرا ہدیہ ہے، اور یہ میری تصویر، یہ بھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ اب اتنا بڑا مجمع ہے، سب کو تو میں تصویر دے نہیں سکتا بھائی، ہمارے امام صاحب کو دے دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ قرآن بھی اچھا پڑھا انہوں نے، اور ہمارے اس کو دیتا ہوں، اس نے نظم بھی اچھی پڑھی، لے بیٹا۔ میں نے دونوں کو دینے کی نیت کی تھی، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اب بتاؤ دعوت کی کامیابی لگو گے انشاءاللہ؟ جب ابو ہریرہ کا قصہ پورا نہیں ہوا ہے، وہ باقی ہے اپنا، وہ انشاءاللہ بعد میں کبھی بیان کریں گے، اللہ تعالیٰ جب لائے گا ہم کو۔ ابھی تو میرے 3 ہدیے قبول کر لیے کہ نہیں آپ نے؟ نمبر 1 کیا ہے؟ مکاتب کو آباد کرو، اور سمجھ نہ آتا ہو یہاں علماء ہے، حافظ صاحب ہے، یہ لوگوں سے مشورہ کر لو، یہ حضرات قائم کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور دوسرا بھی کیا ہے؟ حسن اخلاق، اور تیسرا 313 مرتبہ ہاں اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اور پھر چوتھی بات طوطے والی روزی۔ دیکھو خاموش ہو گئے، طوطے والی روزی، میراث دو گے سب کو، بہنوں کو میراث دو گے۔ دیکھو یہ میراث میں گڑبڑ جو ہے ہندوستان والے، پاکستان والے، بنگلہ دیش والے کرتے ہیں،
اور کچھ گڑبڑ کرتے ترکی والے. عرب لوگ نہیں کرتے. عرب لوگ تو بقی میں ہم دیکھتے ہیں جہاں باپ کا انتقال ہو بقی میں ہی حساب کر لیتے ہیں, ہمارے سامنے ہی حساب کرتے ہیں بقی میں. تو فیکٹری تیری, وہ فیکٹری تیری, وہ فیکٹری تیری لکھ کے دے دیتے. اب سنبھالو یار, اس کی سیٹنگ میں, ترتیب کرنے میں, قبضہ کرنے میں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت میں نے جو ہے نا سر, ان کے دل بہت بڑے ہیں, ہمارے دل, ہم تو 1 لاکھ کے لیے جھگڑتے ہیں بہن سے. یہ گڑبڑ ہمارے یہاں ہے میراث کی. اللہ معاف فرمائے, آپ کے یہاں کیا ہے مجھے پتا نہیں ہے, اللہ کرے کہ اچھا ہو سارا معاملہ. لیکن میں نے کہہ دیا, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. آپ جتنا بھی چوہا والی جمع کرو اس میں کیڑے ہی پڑیں گے, وہ اجاڑ لائے گی. اور پوتے والا چاہے کم ہو اللہ اس میں برکت دے گا. تو کون سی روزی کھانی اپنے کو بھائی؟ ہاں, چوہے والی اللہ سے کہنا اللہ پاک چوہے والی سے حفاظت کر, اللہ چوہے والی سے حفاظت کر. اللہ تعالیٰ ہم سب کی چوہے والی سے حفاظت کرے. اور پوتے والی اللہ ہم کو دے. میں نے عربوں کو دیکھا, وہاں ہمارے لیے پہچان والے عرب بہت کچھ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. ایک عرب میرے پاس مسجد نبی میں آیا ملک فہد کے زمانے, میرے پاس آ کے بیٹھا. میں پہچانتا تھا اس کو, اس کا انتقال ہو گیا کینسر کے اندر بیچارے کا. اس نے کہا مولانا یہ جو زمین ہے نا, مسجد نبی کی توسیع ہو رہی تھی ملک فہد کے زمانے میں, اور سب کا معاملہ حل ہو گیا ہے, میں اڑ گیا ہوں کہ مجھے میرا یہ ٹکڑا دینا نہیں. تو ملک فہد خود آیا مدینہ اور سب کو جمع کیا, اور سب کو جمع کر کے کہا جی میں اللہ کے سامنے روتا ہوں اور تمہارے سامنے روتا ہوں. اچھا رویا کہ میں یہ مسجد نبوی جو بنا رہا ہوں, توسیع کر رہا ہوں, یہ ملک فہد کے زمانے کی بات ہے. بعد میں تو بہت بادشاہ ہے. میرا کوئی مقصد نہیں ہے, نہ نام و نشان ہے, نہ میرا نام بنے کہ ملک فہد نے یہ کام کیا. میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ حشر کے میدان میں حضور اگر مجھ سے پوچھے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا, تو میں کہوں میں نے آپ کی مسجد کی توسیع کی تھی پر میرے مال سے کی تھی, سارا مسئلہ حل ہو گیا. یہ مانتا نہیں ہے, ایک آدمی نہیں مانتا. بس تو میں یہ آفر کرتا ہوں, وہ آدمی خود مجھے سنا رہا ہے کہ میں آفر کرتا ہوں یہ چیک, تجھے تیرے اندر جتنی طاقت ہو پیسہ لکھنے کی, جو فگر لکھنا ہو تو لکھ دے, میں دینے کے لیے تیار ہوں, جو تجھے لکھنا ہے. اب سب لوگ اس کا چہرہ دیکھ رہے. تو اس نے کہا کہ میں جو ہے نا ہمارے پیر ہیں یا اور استاد ہیں, میں ان سے مشورہ کر کے کل جواب دوں گا کتنے پیسے لینے ہیں. اوکے ٹھیک ہے, کل کتنے بجے؟ کتنے بجے؟ تو میرے پاس آیا. میں نے کہا کہ مولانا کیا کروں؟ میں نے کہا دیکھ میری بات مانے گا تو؟ آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں, بہنوں کی میراث نہیں دیتے ہو, آج نیت کر کے اٹھو کے دینی ہے. اب نیت کر کے اٹھو کے دینی ہے, چاہے آپ کا کاروبار اجڑے رہے کچھ نہیں, یہ تھوڑا بھی مال رہے گا اس میں اللہ برکت دے دے گا. میں نے اس کو کہا تو میری بات مانے گا؟ شیخ مانوں گا. میں تو میرا نام تو یہ آ رہی نہیں, لیکن آپ کا نام نہیں آئے گا, اب تو بہت دن ہو گئے تو لوگ بھول بھی گئے. میں نے اس کو کہا کہ چیک کے اوپر تو لکھنا 0,0,0,0,0,0, ایک پیسہ نہیں چاہیے, اللہ کے لیے اسے دے دے, تو تیری آخرت بن جائے گی اور تیری دنیا بھی بن جائے گی. ایسا کروں؟ میں نے کہا ایسا کر. گیا اور وہاں جانے کے بعد پھر جمع ہوئے, یہاں بھی کتنے پیسہ چاہیے؟ اس میں لکھا 0,0,0,0. تو بادشاہ نے کہا کہ پاگل ہو گیا ہے, اتنے سالوں سے تو محکمہ میں تو کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک پیسہ نہیں چاہیے. مجھے ایک پیسہ نہیں چاہیے, اللہ کے لیے بھی. تو اللہ کے لیے کرتا ہے تو میں بھی تو اللہ کے لیے کروں, میرا بھی تو اللہ ہے. تو نبی کے لیے کرتا ہے تو میرا بھی تو نبی ہے. تو ملک فہد نے کہا کہ وہ کھڑا ہو کر ملک فہد گلے لگایا, یہ کیا وہ کیا, بوسہ جو آدمی کی عادت ہوتی ہے بوسہ دینے کی. ملک فہد نے اپنے خاص پیو کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ زمین تو ہم نے لے لی, اب اس کو توڑ کر جلدی سے مسجد نبوی کا کام شروع کرو. لیکن 5 کلومیٹر مدینہ کی بارڈر پر جو زمین ہے یہ میری طرف سے ہدیہ دی. تو 5 کلومیٹر مدینہ کی بارڈر پر اچھی زمین لبے سڑک, وہ اس کو ہدیہ دی. اس نے کہا مولانا
یہ میں نے طوطے والا کام کیا تو اللہ نے مجھے اتنی برکت دی کہ میری اگر 200 نسلیں بھی جو ہے نا بیٹھ کر کھائے تو یہ پیسہ ختم نہیں ہوگا. بلڈنگ بنا رہا ہوں، دکھ رہی ہے بلڈنگ بنا 5 کلومیٹر. تو طوطے والے میں کبھی بھی آدمی اجڑتا نہیں ہے. سب نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم دیں گے. چوہے والے روزے ہوگے تو ختم کریں گے اور میراث دیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. دعا کریں. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الملك كله لك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت لقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما. اے اللہ پورے بنگلور والوں کو قبول فرما. بنگلور کے مردوں کو قبول فرما. بنگلور کے عورتوں کو قبول فرما. بنگلور کے جوانوں کو قبول فرما. بنگلور کے بوڑھوں کو قبول فرما. اور بنگلور کے قرب و جوار سے جو لوگ آئے ہیں تو ان کو بھی قبول فرما. اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو مکاتب قائم کریں اور جو اس کے اخلاق کے ساتھ معاملہ کریں اور جو 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالیں اور جو طوطے والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اے اللہ ان کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، ان کی ساری حاجتوں کو پورا فرما اور ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ تیرے احکامات ہم نے توڑے ہیں. اے اللہ تیرے احکامات ہم نے توڑے ہیں. اپنے فضل و کرم سے تو ہم سب کو معاف فرما دے. اس مسجد والوں کو قبول فرما، امام کو قبول فرما، مقتدیوں کو قبول فرما، یہاں آنے کو قبول فرما. اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں یا مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما. ہمارا اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما. اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما. ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں عطا فرما. کھوئی ہوئی عزت ہمیں واپس لوٹا دے. اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما. جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد نے نصیب فرما. جن کے اولاد ہے مگر نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے. ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے. جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ جو مقروض ان کے قرضے کی ادا ہونے کی غیر سے صورت شکلیں پیدا فرما. اے اللہ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے. اے اللہ امت کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما دے، حرام بستروں سے اس امت کو نجات دے دے. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے. اپنے کرم سے تو عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما. اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے آگے کو پردے ڈال دے. اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا اور نیک لوگوں کو فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے. شہداء نے ہمارا نام لکھ لے، شہداء نے ہمارا نام لکھ لے. اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں
مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے. اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے, اس کا خیال نکال دے, اس گلی میں آنے جانے کو ختم کروا دے, اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں, اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے آسان فرما دے. اے اللہ, جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہو وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, اور جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہو بچنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں مکاتب کام کرنے کی توفیق عطا فرما, مکاتب کام کرنے کی توفیق عطا فرما, حسن اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. 313 مرتبہ سورہ اخلاق پڑھنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمارے لیے حلال مال و منال کے دروازے کو زیادہ فرما, حلال مال و منال کے دروازے کو زیادہ فرما. اے اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کلام کی دعائیں مانگی ہیں اے اللہ وہ ساری ہم سب کے لیے قبول فرما, اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے ہماری حفاظت فرما, اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بھائی دیکھو, میں آپ کو سلام کرتا ہوں, آپ سلام کا جواب دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.